پاکستان میں امیر اور غریب کی زندگیاں بالکل مختلف ہیں. ان کی رہائش، سواریاں، سکولز اور اسپتال سب الگ ہیں. لیکن کراچی میں ایک جگہ ہے جہاں یہ فرق مٹ جاتا ہے، جہاں محمود اور ایاز ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں. سینئر ڈاکٹر وہ ملے وہاں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ یہاں لائن میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہہ لے کہ یہاں پاکستان کا بہترین علاج ہوتا ہے. آپ کو ایسے یقین نہیں آئے گا. چلیے آپ کو وہیں لے چلتے ہیں. جس دن میں انگلینڈ گیا تھا اس دن مجھ سے سب لوگ کہتے تھے کوئی نہیں آتے ہیں لوگ رہ جاتے. میں نے کہا دیکھو میں نہیں رہ سکتا. میں وہ مچھلی ہوں جو صرف پاکستان کے پانی میں زندہ رہے گی، باقی نہیں رہ سکتی. آنے سے پہلے مجھے ابھی تک یاد ہے، میں اپنی مسجد گیا، میں نے 2 نفل پڑھے. میں نے اللہ سے کہا، میں نے کہا اللہ میں آپ کے لیے جا رہا ہوں، تو یہ معاملہ بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے. یہ یہاں سے آپ کو پتہ ہے. ڈاکٹر سعد کو لندن سے لوٹے تقریباً 20 سال ہو چکے تھے، لیکن وہ خواب جو انہیں پاکستان لایا تھا وہ اب تک ادھورا تھا. اور پھر ایک دن اس خواب کو حقیقت میں ڈھالنے کی خواہش انہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس لے گئی. اور میں نے اس وقت کہا کہ یار دیکھیں مراد صاحب، اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لے جائیں، بیکاز 3 کمرے سے میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز نہیں کر سکتا، اور یا پھر ہم اسی طرح چلاتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ لے جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ آفر کرتا ہوں کہ 50% گورنمنٹ کرے، 50% ہم کریں. اس میں 2 کنڈیشنز ہیں. ایک میری کنڈیشن یہ تھی کہ سول ہاسپٹل میں ہوگا، اور دوسری یہ کہ انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. سندھ حکومت نے ڈاکٹر سعد کی دونوں کنڈیشنز تو مان لی، لیکن انسٹیٹیوٹ کے لیے جو جگہ انہیں ملی اس کی کنڈیشن بہت خراب تھی. جب یہ ملی تو یہ 10 سال سے وارڈ بنتا. انہوں نے مجھے کال کیا کہ یار یہ ایسی بلڈنگ میں سندھ گورنمنٹ سے لے رہا ہوں. میں نے کہا سر اس کو آپ نے فریر ہال بنانا ہے سول ہاسپٹل کا. جب ہم نے پلاسٹر نکالا تو بہت ہی بڑی اس میں دراڑیں دکھائی دیں. اس کی چھت نا، اس میں کافی پانی لیک کر کے، تو اس کے جو گرڈرز اور وہ ساری چیزیں اس کی بہت خراب ہوگی. ہمارے پاس ایک پروفیسر آئے تھے انگلینڈ سے، وہ ان کو بہت شوق ہے اس کا. تو جب آ کے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو 3 سال نہیں ہو سکتا کام، یہ بہت مشکل کام ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنا مشکل پرابلم ہوتا ہے اتنا ہی اچھا آنسر ہوتا ہے، بیکاز یو تھنک ایکسٹرا اینڈ ایکسٹرا آرڈنری دین کہ یار اب کیا کریں اس کو. سو دیٹ واز دی جذبہ. سپٹمبر میں سٹارٹ کیا 2021 کے، اور 23 کے مئی میں اناگریٹ کر دیا. ایک آرکیٹیکچرل میگزین نے اپنا کور پیج پہ ہمیں کور سٹوری دی. یہ بلڈنگ جو ہو سکتا ہے گر جاتی، اب یہ الحمدللہ ایسی سٹیبل ہے کہ اگلی جنریشن کے بعد والی جنریشن بھی اس کو آرام سے انشاءاللہ استعمال کر سکتی. عمارت تو تیار تھی، لیکن اب باری تھی اصل مسئلے کو حل کرنے کی. ان ٹرمز آف سروس ہمیں 3 چیزیں ہم نے رکھی ذہن میں. پہلی سروس تھی پیشنٹس کو ہم علاج کرائیں اور کوالٹی علاج دیں، اور وہ علاج بھی ان کو مہیا کریں جو اویلیبلٹی جس کی اس ملک میں ہے ہی نہیں. دوسرا جو چیز تھی وہ ٹریننگ. تیسری چیز جو چھوٹا سا R&D ڈپارٹمنٹ بنایا. سعد نیاز نے ایک ٹیکنالوجی کے بندے کو ہائر کیا اور اس کو کہا یار یہ ہم کیوں نہیں، ایک سمپل سی تار ہے یا ایک سمپل سی ڈیوائس ہے، یہ ہم پاکستان میں خود کیوں نہیں بنا سکتے. انہوں نے 10 روپے والی چیز، 10 روپے والا علاج 1 روپے میں کرنا شروع کر دیا. السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر نوول زکریا. میرا نام ڈاکٹر محمد عاصم ہے. میں یہاں پہ ڈاکٹر سعد نیاز کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں. ہمارے پاس 10-11 کی پوری ٹیم ہے. ایڈوانس ٹرین ڈاکٹرز ہیں. دن کے تقریباً ہم یہاں پہ 60 سے 70 کیسز کرتے ہیں. اس میں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو شاید پاکستان بھر میں نہیں ہو رہے، اور وہ پاکستان بھر سے پیشنٹ کا ریفرل ہوتا ہے جو اسپیشلی ڈاکٹر سعد نیاز کے لیے ہوتا ہے. اس میں ہم نے ایک پروسیجر ہوتا ہے جیسے اس کو ہم ERCP کہتے ہیں، جیسے بائل ڈکٹ اور پینکریاٹک ڈکٹ کی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اینڈوسکوپی، اس کے ہم نے 2500 پروسیجر کیے ہیں پہلے سال میں. کراچی کے بڑے ہسپتال 250 سے زیادہ نہیں کرتے. انگلینڈ میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے قریب بھی ہو. 2500 خاص طور پہ وہ پروسیجرز ہیں جن کی ہم نے ERCP کی ہیں. باقی 1000 کے اماؤنٹس اور پروسیجرز کے بھی ہیں جس میں اینڈوسکوپیز، کولونوسکوپیز شامل ہیں. ہمارے پروسیجرز بہت ایڈوانسڈ ہیں. وی نیڈ ٹو ڈسکس دیز کیسز ان ڈیٹیل. انسٹرکشن یہ ہے کہ کسی پیشنٹ کے سامنے اف تک نہیں کرنا،
اس کے ساتھ روڈ نہیں ہونا ہے. ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح سے ان کو اپنے کانفیڈنس میں لے آئیں کہ دے آر کمفرٹیبل، کیونکہ ہمارا ریلیشن شپ ان کے ساتھ کافی لمبا ہوتا ہے. ہمارا ایک بہت اسٹرانگ فالو اپ سسٹم بھی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک خاتون میرے پاس آئی، انہوں نے شکایت کی کہ میں گئی تھی اور مجھے بڑا ڈیلے کیا اور مجھے یہ ہوا. میں نے اسی وقت we took action. Not only do our doctors follow up with these patients after 24 hours to 1 week, ہماری nurses بھی ان کو regularly call کرتی ہیں. We have mortality assessment, morbidity assessment, and that's done on I get to know every day. I think there's a lot of thought and heart put into this. This is why I think the institute is something that has not been seen in Pakistan before. کیا حال ہے بابا؟ ٹھیک ہے؟ بہت بہتر ہے. السلام علیکم. کیسے؟ ارے ہم کیسے؟ ٹھیک ٹھاک. ہم نے اپنے اسٹاف کے ایٹیٹیوڈ، ہمارا جو جس طرح سے ہمارا یہ ادارہ دکھتا ہے، اس کا ایمبینس اور اکوپمنٹ، تینوں چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل اداروں سے کمپیئر کیا. ہم نے نیشنل اداروں سے کمپیئر نہیں کیا، کیونکہ کوئی نیشنل ادارہ اس طرح کا ہے ہی نہیں. میرا نام ہیبا ہے اور میں 2024 سے یہاں کام کر رہی ہوں ایز اے فارمیسی میں. میں ایز اے اکاؤنٹنٹ ہوں SIAG کے اندر. مجھے پینکریاٹک ڈکٹ میں سٹونز تھے. مجھے کرونک پینکریٹائٹس ڈائگنوز ہوا تھا. میری مدر کافی پریشان ہو گئی تھی، چونکہ میں لڑکی بھی ہوں، بیٹی ہوں ان کی. پہلے تو میں 2 گھنٹے بھی نہیں بیٹھ پاتا تھا، مجھے بہت بیک پین ہوتی تھی. تو پھر ڈاکٹر سعد کے پاس ریفر کیا تھا، تو انہوں نے فری آف کاسٹ میری وہاں پہ ERCP کی. ڈاکٹر سعد کے پاس روزہ 19 میں ان کو دکھایا تھا. تو آج الحمدللہ میں ایز اے اکاؤنٹنٹ یہاں پہ 8 گھنٹے سے 8 آور سے زیادہ میں اب جاب پہ ٹائم دے دیتا ہوں. جب آپ فلاحی ادارہ بنائیں یا گورنمنٹ کا ادارہ بنائیں جس میں آپ کا ایم یہ ہو کہ یو ول بی دا بیسٹ ان دا کنٹری، دین پیپل ول ناٹ ہیو اے چوائس. ایک دن مجھے کچھ پیٹ کی پرابلم ہوئی تو میں نے سعد کو فون کیا کہ یار یہ ایسے ایسے ہے. کہنے کہ یار آپ آ جائیں ادھر. اسی وارڈ میں لیٹا ہوا تھا اور دونوں طرف نہایت غریب لوگ لیٹے ہوئے تھے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی خوشی ہوئی مجھے کہ اسی کے لیے میں نے بنایا ہے یہ. Thanks to Sindh government, مراد علی شاہ صاحب اینڈ ڈاکٹر عزرا ٹو ہیلتھ منسٹر, دے ہیو بین ویری سپورٹیو. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی کبھی الحمدللہ. کسی نے مجھے ایک فون کال کسی چیز کے لیے نہیں کی آج تک. انشاءاللہ ہم سندھ میں جو باقی 6 ڈویژنز ہیں ان میں یہ 6 ادارے انشاءاللہ بنانے. تو اتنی ینگ ٹیم ہم چھوڑ کے جائیں گے کہ اگلے 20 سال تک آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہ ادارہ چلتا رہے گا. اس طرح کے لوگ اور چاہیے ہمیں پاکستان میں, ایک نہیں 10 نہیں سینکڑوں. میرا گھر جتنا بھی خراب ہے میرا گھر ہے, اگر خراب ہے تو اس میں میرا بھی حصہ ہے. سر مطلب ہر پیشنٹ کو خود سے دیکھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے کرتا ہے, یعنی کہ ان کو تکلیف کا لوگوں کا احساس ہوتا ہے, جیسے ایک باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. یہ لوگوں سے بھی پیار ہے, یہاں لوگ بہت محبت کرتے ہیں, ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ میری جگہ ہے, دس از مائی کنٹری. میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ اب ڈاکٹر سعد کے پاس آ گئے نا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے.